18th امینڈمنٹ پاکستان کی 64 سالہ تاریخ میں چند بہت بڑے مسائل جن میں کانکرنٹ لسٹ کا خاتمہ اور معدنی وسائل پر صوبوں کے اختیارات پر پچھلے کئی سالوں سے بہت بحث و مباحثے چلتے رہے اور کئی حکومتوں نے ان کو حل کروانے کی کوشش بھی کی، مگر تمام سیاسی پارٹیوں اور صوبوں کے متفق نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل حل نہ ہو سکے۔ موجودہ جمہوری حکومت اور سینیٹر میاں رضا ربانی کی سربراہی میں بنائی گئی آئینی ریفارم کمیٹی کی محنت اور تمام سیاسی پارٹیوں سے مشاورت کے بعد متفقہ طور پر پاکستان کے آئین میں 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ تاریخی فیصلہ طے پایا۔ تمام سیاسی پارٹیوں، سول سوسائٹی اور کمیشنز کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنی تجاویز لکھ کے پیش کریں، جس میں 90 سے زائد تجاویزی پروپوزل پیش ہوئے۔ تمام تجاویز پر غور کیا گیا، جن میں چند اہم تجاویز کو ترمیم میں شامل کیا گیا اور جن تجاویز پر باقی پارٹیوں کو اختلافات تھے ان کے اختلافی نوٹ شامل کیے گئے۔ اس طرح بہت سمجھداری اور دانائی کے ساتھ باہمی اتفاق رائے قائم ہوا۔ It is a moment of great satisfaction, indeed of pride, that the Constitution has been made truly democratic and federal in character, and the provincial rights and parliamentary sovereignty have been restored. I am particularly delighted that the 17th Amendment has been repealed. I am very happy that the people of Pakhtunkhwa have finally got their identity. 18ویں ترمیم جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک مثال بن سکتی ہے اگر باقی کے ممالک کو پتہ چلے کہ کس طرح سے کنسنسس بلڈ ہوا۔ ایک بہت ہی بڑا ریکارڈ میں سمجھتی ہوں ایسا ہے جہاں پارٹیز نے اپنی جو پارٹی لائنز ہوتی ہیں اس سے اوپر جا کے بالا تر ہو کے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جس طرح فیصلہ کیا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو جو چیئر کر رہے تھے وہ شخصیت ایسی تھی میاں رضا ربانی صاحب کی کہ جس پہ سب لوگوں کا اعتبار تھا۔ 18ویں ترمیم کی منظوری ہماری آئینی تاریخ میں اتنا ہی اہم واقعہ ہے جتنا کہ خود 1973 کا آئین کا متفق طور پہ منظور ہونا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی بہتری کے لیے ملک میں پارلیمانی جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے یہ کمپرومائز کیا گیا ہے، ورنہ ہماری پارٹی کے اندر کسی طرح بھی اس صوبے کے نام پر اتفاق نہیں تھا اور بہت سیریس اپوزیشن تھی، لیکن پھر بھی پارٹی لیڈرشپ نے یہ سمجھا کہ ملک کے مفاد اسی میں ہے کہ ایک پیکج منظور کیا جائے، اور ہماری پوری جماعت نے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی اس کو ووٹ دیا۔ سارے پولیٹیکل فورسز نے جن 75-76 اجلاسوں میں جن چیزوں پہ اکتفا کیا تھا، آج اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پارلیمنٹری سسٹم کے اندر ساری پارٹیاں جو ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ ایک بات پہ متفق ہوئیں، یہ ایک بڑی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کسی نہ کسی معاملے پہ متفق ہونے پہ آ جاتی ہے اور ہر وقت اختلاف کی بات نہیں، یہ بڑی بات ہے اس میں۔ ویسے تاریخ میں نہیں سنا کہ صدر بھی یہیں ہوں، وزیر اعظم بھی یہیں ہوں، اپوزیشن بھی یہیں ہوں، آل پولیٹیکل پارٹیز یہاں موجود ہوں، گورنر، چیف منسٹرز، اے جے کے پرائم منسٹر، اے جے کے صدر، اسٹیک ہولڈرز موجود ہوں اور اتنی اسموتھ ٹرانزیشن ہو رہی ہو، اٹ از انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ خاص طور پہ اقلیتوں کے حوالے سے سینٹ میں جو 100 سیٹیں تھیں اس کو بڑھا کے 104 رکھی گئی ہیں، جو ہر صوبے سے ایک اقلیت کی سیٹ ہوگی۔ 5 سال سے لے کے 16 سال کی عمر تک بچے کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل سے ہمارا جو جمہوری نظام ہے وہ بہت مضبوط ہوگا۔ اس ترمیم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اداروں کو مضبوط کیا گیا ہے، افراد کو نہیں۔ الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا گیا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو نہیں۔ عدلیہ کو مضبوط کیا گیا ہے، صرف چیف جسٹس کو نہیں۔ 2-3 سال کے عرصے میں ہی آپ دیکھیں گے عوام میں حب الوطنی میں اضافہ ہوگا اور وفاقی وحدتیں جو ہے وہ محسوس کریں گی کہ ان کا وفاق میں حصہ ہے، ان کا کوئی اسٹیک ہے اور اس میں ان کی گنجائش ہے۔ I just have one request, and that is from civil society and through you
people and the working classes of Pakistan that the Constitution, and now indeed it is no longer the 18th Amendment. It is the Constitution of Pakistan. The Constitution of Pakistan is a sacred document, a document which has to be guarded, a document which can only grow and flourish if the people of Pakistan stand by to protect it. That is the only lasting protection that this document has. अगर तमाम सियासी पार्टियां और लीडरान मुस्तकबिल में भी अपनी पार्टी से बालातर होकर इत्तेफाक राय कायम करें तो पाकिस्तान के तमाम बड़े मसाइल का हल, फैसले और उन पर अमल दरामद हो सकता है। और जिस जज्बे के साथ 18वीं तरमीम के फैसले पर अमल दरामद हो रहा है, उम्मीद है कि उसी जज्बे को सामने रखते हुए सूबे भी मकामी सतह पर काम करेंगे।